الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. حضرات، حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد تلاوت شدہ آیات میں سے ایک انتہائی اہم بات آپ احباب کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے. دعا ہے اللہ اکثر بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سنا کے اللہ عمل کی توفیق بھی مرحمت فرمائے. صاحبوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت جو انتہائی رحیم و شفیق ذات ہے، وہ ہم سے اعمال کی کثرت کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ ہم سے مطالبہ اس بات کا ہے کہ ہمارے عمل اکثر کی بجائے آسن ہو جائیں. اللہ اعمال کا حسن چاہتا ہے، اعمال کی خوبصورتی چاہتا ہے، اور اعمال کے اندر ایک خاص رنگینی کا مطالبہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ موت و حیات کی یہ کشمکش، اس کو تخلیق کرنے کا اور مارد وجود میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. میں آپ کے سامنے اعمال میں حسن لانے کے لیے اپنی نمازوں کو پالش کرنے کے لیے، ان کے اندر حسن و جمال لانے کے لیے دو باتوں کا تذکرہ آپ احباب کے سامنے کرنا چاہوں گا. اعمال کے اندر حسن ایک اللہ کی رضا سے آتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جو کام کیا جائے اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. میں ایک حدیث آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. تین بڑے بڑے
اس حدیث کے اندر ہے انتہائی چھوٹی مقدار میں، لیکن اس چھوٹی مقدار میں اللہ کی رضا تھی، اللہ نے قبول کر لیا۔ اس مقدار اور حجم میں بڑے ہونے کے باوجود اللہ نے وہ 3 بڑے بڑے اعمال قبول نہیں کیے، اس لیے کہ ان میں اللہ کی رضا کا حسن نہیں تھا۔ ساری حدیث نہیں، صرف اپنے موضوع کے مطابق جو بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قیامت کا دن اللہ کے سامنے 3 قسم کے لوگ پیش، ایک ان میں شہید، ایک قاری، ایک سخی، تینوں کو اللہ نے اپنی نعمتیں یاد کروائیں۔ میں نے زندگی دی، ہاں اللہ نے قبول دی۔ میں نے صحیح سلامت جسم دیا، جی اللہ آپ نے دیا۔ میں نے کھانے پہننے رہنے کے لیے نعمتیں دی، ہاں اللہ آپ نے دی۔ ایک ہی سوال میرے اللہ کا، کیا سوال ہے تینوں سے؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے شہید سے، فما عملت فیہا، میں نے جو نعمتیں دی اس کے مقابلے میں تو کیا کر کے آیا ہے؟ بڑی ٹھاٹ باٹ سے کہے گا اللہ میں نے تیری دی ہوئی جان تیرے راستے میں قربان کر دی، اپنا گلا کٹوایا، اپنے بچوں کو یتیم کروایا، میں نے اپنے خون کا آخری قطرہ تک پیش کر دیا، اور آگے سے جواب کیا ملا؟ اللہ فرماتے ہیں کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ تعجب کی بات ہے، گلا کٹا ہے، خون بہا ہے، اس کے بچے یتیم ہوئے، لوگوں نے اس کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں جھوٹ کہہ رہا ہے۔ کہا اللہ جھوٹ کس بات کا؟ کہا یہ سارا کچھ کیا ضرور ہے لیکن میری رضا کے لیے نہیں کیا، میرے لیے نہیں کیا، اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا جری، بڑا بہادر، بڑا دلیر، بڑا غازی، بڑا شہید۔ یہ سارا کچھ لوگوں نے تمہیں کہہ دیا ہے، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں۔ کیوں؟ عمل کے اندر اللہ کی رضا کا حسن نہیں ہے۔ قاری صاحب سے پوچھا، کہا اللہ تیرا علم سیکھا، سکھایا، پڑھا، پڑھایا، سینکڑوں کی تعداد میں میرے شاگرد جو میں چھوڑ کے آیا۔ اللہ کہیں گے کذب کا جھوٹ بول رہا ہے۔ تقریر اس لیے کیا کرتا کہ لوگ کہیں بڑا علامہ ہے، گفتگو کے اندر رنگینی اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا ترنم ہے، بڑا انداز ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن خطیب اگر خود چاہتا ہو کہ لوگ یہ کچھ کہیں، اللہ کہیں گے سارا کچھ کیا لیکن میرے لیے نہیں کیا، اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑے علامہ صاحب ہے، جناب خطابت کا بڑا ملکہ ہے، بڑی لے باندھتے ہیں، اڑتے پرندے ان کی باتیں سننے کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ کہا لوگوں نے سب کچھ کہہ دیا ہے، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا اس کا عمل بڑا اچھا تھا لیکن اس کے اندر میری رضا کا عنصر نہیں تھا، میری رضا کی بارش نہ تھی، میری رضا کے لیے یہ کام نہیں کیا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ سبھی آیا، کہا اللہ میں نے بڑی سخاوت کی۔ اللہ کہیں کہ جھوٹ بولتا اس لیے سخاوت کی، لوگ کہیں بڑا حاتم بھائی ہے، کسی مدرسے والے کو خالی جانے نہیں دیتا، کسی مسجد والے کی بات کو موڑتا نہیں، ٹھکراتا نہیں، دل کھول کے چندہ دیتا ہے۔ اگر یہ خواہش ہو کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے تو عمل دنیا میں رہ جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کہیں گے سیدھو اس کو جہنم رسید کر دو۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ کہا اس کے عمل کے اندر میری رضا کا حسن نہیں ہے، میری رضا کی پالش اس کے عمل پہ نہیں
تینوں کو کھینچ کے جہنم میں پھینکا گیا. اور اگلے الفاظ بڑے عجیب. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ 3 قسم کے لوگ جہنم میں ڈال کے اللہ جہنم کی آگ کو ان سے بھڑکائے گا, ان کے ساتھ تیز کرے گا. دوسری بات عمل میں حسن کے لیے کہ عمل چھوٹا ہو تب بھی, بڑا ہو تب بھی, خوشی میں ہو تب بھی, غمی میں ہو تب بھی, گھر میں ہو تب بھی, مسجد میں ہو تب بھی, بازار میں ہو تب بھی, اپنوں سے تعلق ہو تب بھی, بیگانوں سے تعلق ہو تب بھی, بندوں سے تعلق ہو تب بھی, اللہ سے تعلق عمل کا ہو تب بھی, عمل جو بھی کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے. پھر عمل کے اندر حسن آئے گا. نماز کے اندر حسن علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں, نماز کے اندر حسن اللہ کے رسول کے طریقے سے آئے گا. اور اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگی, نماز کے اندر حسن رفع الیدین سے آئے گا کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا ہے. سبحان اللہ. نماز کے اندر حسن جماعت کی صورت میں پاؤں سے پاؤں ملانے میں آئے گا کیونکہ اللہ کے رسول نے پاؤں سے پاؤں ملا کے نماز پڑھنے کی ترغیب دی ہے. نماز کے اندر حسن امام کے پیچھے اونچی آمین سے آئے گا کیونکہ اللہ کے رسول نے کی ہے. نماز کے اندر حسن اسی طریقے سے آئے گا جس طریقے سے نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اور میرے پیغمبر نے اس لیے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھنا ہے جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں. عمل کے اندر حسن اللہ کے رسول کے طریقے سے آئے گا. ایک حدیث سن لو. اللہ کے رسول گھر میں تشریف نہیں رکھتے, ماں جی عائشہ کا دروازہ کھٹکا, پوچھا کون؟ کہا فلاں فلاں اللہ کے رسول کے صحابی آئے ہیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا ماں جی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور معاملات بتائیے. ماں جی نے بتایا اللہ کے رسول یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. یہ وہیں کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ذمے گناہ بھی کوئی نہیں اور اتنی عبادت کرتے ہیں. ہماری عبادت تو آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. کہنے لگے چلو اچھا یہاں بیٹھ کے ایک عہد کرتے ہیں, ہر بندہ ایک ایک عہد کرے. کہا عہد کیا ہے؟ ایک کہنے لگا اب ساری زندگی روزے رکھوں گا, افطار نہیں کروں گا. نیت کتنی اچھی ہے کہ ساری زندگی روزے, کبھی افطار نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا ساری راتوں کا قیام ہوگا, کبھی آرام نہیں ہوگا. تیسرے نے کہا شادی نہیں ہوگی, نہ مصروفیت ہو, نہ کوئی اور کام ہو, ایک اللہ کی عبادت کا کام ہو. باتیں انہوں نے کی, واپس چلے گئے. اللہ کے رسول تشریف لائے, ماجی نے بتایا یہ بات ہوئی ہے. اللہ کے رسول فوراً نکلے, مسجد کے ممبر پہ بیٹھے اور کہا تم میں سے فلاں فلاں لوگوں نے یہ بات کی ہے, ذرا کان کھول کے سن لو. میرے اندر عبادت کا شوق بھی تم سے زیادہ ہے اور میرے اندر عبادت کی طاقت بھی تم سے زیادہ ہے. لیکن ولکن اصوم و افطر, روزہ رکھتا بھی ہوں, افطار بھی کرتا ہوں, میں رات کا قیام بھی کرتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں. شادی کی بات کرتے ہو تو میں محمد نے 11 شادیاں کر رکھی ہیں. اور ساتھ کیا فرمایا؟ کہا یہ میرا طریقہ ہے, جو اس کے خلاف کرے گا اس کا میری نماز, میرے روزے, میری زکات, میرے اعمال سے تو دور کی بات, اس کا میں محمد کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اعمال اچھے تھے لیکن ان کے اندر اللہ کے رسول کے طریقے کا حسن نہیں تھا. میں اس بات پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. اللہ نے قرآن میں کہا عاملۃ ناصبہ, عمل کر کے کئی لوگ تھکے ہوں گے لیکن تسلا نارا حامیہ, جہنم کی آگ میں پھینک دیے جائیں گے. وجہ کیا ہوگا کہ اعمال کے اندر حسن نہیں ہوگا. دوسری آیت قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وانهم یحسبون انهم یحسنون صنعا
گھاٹے میں، اللہ کے رسول نکاح بدلایا جائے، اللہ فرماتا ہے کہ بیچارے سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کام کے اندر یا میری رضا نہیں ہے یا میرے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، یہ اعمال میری بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو نماز کا نہیں کہتا اس لیے کہ مجھے امید ہے آپ نمازی ہوں گے، میں آپ کو صدقے کا نہیں کہتا مجھے امید ہے آپ صدقہ دیتے ہوں گے، لیکن صرف یہ گزارش کروں گا اپنے اعمال کو اللہ کی رضا سے خالص کر لو اور اپنے اعمال کے نقطۂ نبی کی سنت کا رنگ چڑھا دو، اللہ چھوٹے سے چھوٹا عمل قبول کر لے گا۔ اگر یہ دونوں چیزیں